جیسا کہ آپ نے سنا پانی کی قلت، کھانے پینے کی قلت، جس کی وجہ سے صحابہ کرام اپنے جانور کو ذبح کرنے لگے تھے تاکہ اس کے اندر جو پانی ہے، بھائی اب کیا کریں، جینا تو ہے نا، تو پانی کے بغیر کہاں انسان جی سکتا ہے، تو اس کو نکالیں، اس کو پئیں. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں جلدی سے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے، آپ کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے، تو آپ فدعو لنا، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے. اس طرح جانور ختم ہو جائیں گے، سواریاں کم ہو جائیں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ میں دعا کروں؟ قال نعم. تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے ہمارے لیے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے آسمان کی طرف اور اللہ سے دعائیں شروع کر دیں. کچھ ہی دیر ہوئی، بادل جمع ہو گئے، بہت سارے، اس قدر بادل جمع ہوئے کہ وہ اظلمت الدنیا، اندھیرا چھا گیا، پوری دنیا وہاں جو تھی، وہ اس جگہ کی دنیا وہ اندھیری ہو گئی. ثم هطل مطر غزیر، پھر زبردست بارش ہوئی. فرتوى الناس، اس قدر بارش ہوئی کہ لوگ سیر ہو گئے، خوب ڈٹ کر پیا بھی، جمع بھی کیا، اپنے جانوروں کو پلایا، برتنوں کو بھر لیا، جو بھی ان کے پاس بردر تھے. اچھا اب کیا ہوا؟ وَلَمَّا غَادَرُوا الْمَكَانَ وَجَدُوا أَن تِلْكَ السُّحُبُ لَمْ تُجَاوِزْ مَعَسْكَرَهُمْ أَوْ مَعَسْكَرِهِمْ. جب وہ آگے چلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو بادل آیا تھا صرف اسی جگہ برسا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام تھے، وہی جگہ گیلی تھی، باقی جگہ خشک تھی. اللہ اکبر. یہ ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کو دکھایا. اس قصے کو ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے اور بھی محدثین نے بیان کیا. ایک موقع پر ایسا ہوا سامعین محترم کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہ گم گئی، باوجود تلاش کے نہیں مل رہی تھی. اب منافقین بھی ساتھ تھے، کچھ تو وہیں رہ گئے تھے، کچھ منافقین اور نظارہ کرنے کے لیے، اور کہتے تھے کہ ان کا دیکھیں ابھی کتنا برا حال ہوگا، اتنا بڑا لشکر ہے، تو وہ یہی دیکھنے کے لیے، انجام دیکھنے کے لیے ساتھ تھے. تو کہنے لگے یہ دیکھیں آپ کا یہ نبی آسمان کی خبریں دیتا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس کو اپنا اونٹ کا نہیں پتا ہے. الیس یزعم انہ نبی ویخبرکم عن خبر السماء وہو لا یدری این ناقتہ. اس کو تو یہ نہیں پتا کہ نعوذ باللہ اونٹنی کہاں ہے. یہ صورتحال دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کائنات پر وحی نازل فرمائی اور بتا دیا کہ اونٹنی فلاں جگہ پر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی واللہ لا اعلم الا ما علمنی اللہ. کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ میں عالم الغیب ہوں، میں نہیں جانتا ہوں مگر اتنا ہی جتنا اللہ مجھے سکھا دیتا ہے. اللہ نے اب مجھے بتا دیا ہے. دلنی اللہ علیہا وہی فی الوادی فی شعب کذا و کذا. وہ فلاں وادی میں فلاں جگہ پر وہ اونٹنی موجود ہے، اور اس کے رکنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی لگام ایک درخت میں پھنس گئی. اب وہ اونٹنی ہے، وہ نکالتا نہیں سکتی. تو آپ نے فرمایا صحابیوں سے کہ جاؤ اور وہاں سے اس کو لے کر آؤ. تو گئے تو وہیں جیسے فرمایا ویسے ہی تھا. یہ چیزیں آپ کی نبوت پر دلالت کرتی ہیں. یہ ایک دوسرا معجزہ تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں وہاں پر ظاہر کیا، اور منافقین کے منہ پہ بہت بڑا تماچا تھا. ایک معجزہ یہ بھی ہے جس کا میں تھوڑا سا ذکر آپ کے سامنے کر چکا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل شام تک انشاءاللہ تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے، لیکن چاشت کے وقت، یعنی دوپہر سے، چاشت کا وقت جو ہوتا ہے نا، یعنی ظہر سے پہلے اس سے پہلے نہیں پہنچو گے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ دیکھو جو تم میں سے وہاں اس چشمے کو ہاتھ نہ لگائے.
سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب وہاں پہنچے تو ہم سے پہلے 2 آدمی وہاں پہنچ چکے تھے اور چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کیا تم دونوں نے اس پانی کو ہاتھ لگایا؟ تو انہوں نے سچ کہہ دیا. انہوں نے کہا ہاں. آپ نے ان دونوں کو پھر ڈانٹا پیٹا، جو اللہ نے اچھی طرح ڈانٹ پلائی. تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بوجھ کے نافرمانی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہو رہے ہوں گے ان سے، کہ پاس کس منہ سے پھر جائیں گے. جان بوجھ کر واضح دلیلیں ہیں پھر بھی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے. آپ نے لوگوں سے کہا، اپنے صحابہ کرام سے، کہ تھوڑا تھوڑا پانی نکالو اس کا. جب تھوڑا سا پانی جمع ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا چہرہ اور ہاتھ دھویا اور ایک روایت میں کلی بھی کی. تو پھر اس پر آپ نے وہ پھینک دیا. برکت ہے، اللہ نے اس میں برکت ڈالی، آثار کی برکت. آپ کے ہاتھ کو اور چہرے کو پانی لگ گیا اور منہ سے پانی نکلا، اس میں اتنی برکت ہوئی کہ ایک دھماکے سے وہ وہاں پر ایک چشمہ بہنے لگ گیا. دھماکہ ہوا اور چشمہ پھوٹ پڑا. اللہ اکبر. اب صحابہ کرام نے خوب پانی پیا، سیر ہو کر جمع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل سے کہ معاذ، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس مقام پر باغات دیکھو گے، ہرے بھرے باغات دیکھو گے. آپ نیٹ پہ سرچ کریں اور فوارت تبوک لکھیں، پوری ڈیٹیل آ جائے گی. بڑی پیاری پیاری تصویریں آئیں گی وہاں پر. آج تک وہ چشمہ بہہ رہا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہاں پر کھیتی باڑی ہو رہی ہے. کائنات کے امام نے جو فرمایا سچ فرمایا. کوئی ایک بات تو جھوٹ دکھا دو آپ کی، یہ ہمارے سچے نبی ہیں، تو آپ کی دوسری باتیں کیوں نہیں مانتے؟ آپ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ کی عبادت سے متعلق آپ کی کتنی صحیح باتیں ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم اپنے فلاں بزرگ کے پیچھے چلیں گے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے. تو بہت برا انجام ہے ان لوگوں کا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، حق واضح ہو جاتا ہے. یشاقق الرسول، مخالفت کرتا ہے، حق واضح ہو گیا، طریقہ سامنے آ گیا، اس کے باوجود وہ اپنے من کی بات مانتا ہے، رسول کی بات نہیں مانتا. اپنی برادری، سوسائٹی، اپنے بزرگ، اپنے استاد، اپنے امام کی بات کو مانتا ہے، اپنے فقیہ کی بات کو مانتا ہے، کائنات کے امام کی حدیث کو، سنت کو چھوڑ دیتا ہے. نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر چلتا ہے، جدھر یہ جانا چاہتا ہے ادھر ہی ہم اس کو چلاتے ہیں اور اس کو جہنم میں پہنچائیں گے. تو بھائیو، اللہ سے ڈرو. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی، ہر فرمان سچا، رب کا قرآن سچا، محمد مصطفیٰ کا فرمان سچا. آج تک وہ تبوک کا چشمہ بہہ رہا ہے. یہ مسلم شریف کی روایت.